أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پس اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تجھے صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت نمبر 59 اور 60 سورہ اعراف کی تلاوت ابھی ہم نے پڑھی اور سنی، اور اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے، اللہ کریم سے التجا کے بعد، اللہ کریم سے دعا کے بعد کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف عطا کر دینے کے بعد، قرآن کی محبت دینے کے بعد، قرآن کے طالب علموں میں شامل کر دینے کے بعد دوبارہ ہمیں کچھ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر قائم رکھنا، ایمان کی سلامتی دینا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نمبر 58 سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ یہ ان تمام اقوام کی کہانی ہے جو مکہ کے گرد و پیش میں آباد تھی، اور یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، اور اہل مکہ ان قوموں کے بارے میں جانتے تھے، ان کی کہانیاں ان تک پہنچ چکی تھیں، اور بہت سارے اہل مکہ جب سفر کے دوران ان راستوں سے گزرتے تو یہ ان اقوام کے کھنڈرات اور ان کی بستیاں اجڑی پجڑی دیکھا کرتے تھے۔ اور اب یہاں چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکے والوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور مکے والے مسلسل جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہے ہیں کہ تم سے پہلے کتنی اقوام تھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، صریحاً نافرمانی کی، نبیوں کو تکلیف پہنچائی، اور اس کی پاداش میں وہ قومیں برباد کر دی گئی، ایک فرد بھی ان میں سے نہیں بچا، اور ان کے کھنڈرات عبرت کے لیے رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدین کی بستی میں ہم جائیں، قوم عاد اور سمود کے جو کھنڈرات ہیں وہ سارے کے سارے آج بھی موجود ہیں، اور آج بھی ٹورسٹ جو ہے وہاں پر جا کر وہ مقامات دیکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بڑے دن کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مفسرین اکرام نے دو مراد لیا ہیں، ایک تو دوزخ کا عذاب یعنی کہ روز محشر کا عذاب، اور دوسرا وہ عذاب جس کی اس قوم کو وعید سنائی جاتی تھی کہ اگر تم لوگوں نے
راہ راست اختیار نہ کی تو پھر تم سب کو برباد کر دیا جائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسا اس قوم پر عذاب آئے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ بہت دن پہلے سے تیاری میں لگ گئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک بہت بڑی کشتی کو تیار کرے، اور وہ اس کشتی کو تیار کر رہے تھے۔ تو اس بڑے دن کے عذاب کی جانب ایک تو وہ پانی کا عذاب ہے، اور دوسرا عذاب جو روز محشر کا عذاب۔ مفسرین اکرام نے ان دونوں کے بارے میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جیسے آج آپ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور قوم جو ہے وہ مسلسل نافرمانی اور ہٹ درمی کا رویہ اپنائے ہوئے ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو اپنی اقوام کی جانب سے ایسی ہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، اور وہ اسی طرح اپنی اقوام کو ڈراتے رہے ہیں۔ ان تمام نبیوں کے دلوں میں اپنی اقوام کا درد تھا، اور وہ اس درد کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو بار بار جو ہے جا کے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے کہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ، لیکن جو قوم راہ راست پر نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے عبرت کا نشان بتایا۔ تو ان قصوں کے سنانے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقاصد جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء جو تھے وہ جھٹلائے جاتے رہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ وہ تمام اقوام جن پر عذاب آیا ان کے کھنڈرات مکہ کی بستی کے ارد گرد موجود تھے، اور یہ مکہ والے ان کے بارے میں، ان کے عذابوں کے بارے میں تمام باتیں جانتے تھے۔ یہ ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو جب حق کی طرف بلاتے تھے تو وہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ ایسے الزام تمام نبیوں پر پہلے بھی لگ چکے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ الٹا ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا اے میری قوم میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں جہان کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ان کو کیوں حضرت نوح گمراہ لگ رہے تھے؟ اس لیے کہ حضرت نوح جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنی قوم کے سرداروں کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو انہی کے رستے پر چلے گا وہی حق پر ہے، اور جو ان کے رستے سے ہٹ کر بات کرے گا، ان کے بتوں کے خلاف، ان کے خداؤں کے خلاف بات کرے گا تو وہ گمراہی پر ہے۔ جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم مجھے دیا ہے میں وہی پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور اس دعوت میں میری کوئی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ہے، اور میں تو صرف تمہاری خیر خواہی کا طالب ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، بھلا کیا تعجب ہوا تمہیں، ان جاءکم، کہ آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، کیا تم تعجب کرتے ہو ان جاءکم ذکر من ربکم، اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے ایک آدمی کے ذریعے جو تمہیں میں سے ہے؟ اور وہ نصیحت کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگار بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حضرت نوح جو ہے جب ان کی قوم نے ان کی بہت زیادہ مخالفتیں کی تو اس کے جواب میں حضرت نوح ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ تم اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں ایسا رسول موجود ہے جو تمہیں میں سے ہے، یعنی تمہاری قوم کا ہی ایک فرد ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اور تمہیں ڈرا رہا ہے اس لیے کہ تم پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم اس کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کا غضب آئے گا تم پہ، تو یہ بات تمہیں تعجب میں ڈال رہی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ،
والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے انہیں غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے تھے، قوما عمین، وہ لوگ اندھے تھے۔ اب یہ اندھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکلی وہ اندھے تھے، نہیں، بلکہ ان کے دل اندھے تھے۔ حق کو پہچاننے کی جو بصارت ہے نا وہ دل کے پاس ہوتی ہے، تو جو حق کو نہیں پہچانتا قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ حق تو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جھٹلایا، کنہوں نے جھٹلایا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک تبلیغ کی، اور اس تمام عرصے میں انہوں نے چند لوگوں کے سوا اور کسی کو بھی ہدایت پر نہ پایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور ان کی قوم جو ہے ان کو جھٹلاتی رہی، اور آخر کار پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کشتی تیار کرنے کا، انہوں نے وہ کشتی تیار کی اور اپنی قوم کے جو لوگ تھے ان کو اس کشتی میں بٹھایا۔ کن کو بٹھایا؟ صرف ان لوگوں کو بٹھایا گیا جو ایمان لائے تھے، اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ جنہوں نے جھٹلایا ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور کس طرح آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اور وہ ایک بہت بہت بڑا عذاب تھا۔ ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے اس کے رستے کھول دیے، پوری زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، اور اس پانی میں ان کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو عذاب میں غرق کر دیا، اور حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اور یوں زمین ایک مرتبہ پھر اللہ کے نافرمانوں سے پاک کر دی گئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون۔ قوم عاد جو تھی یہ بھی عرب کی قدیم اقوام میں تھی، جن کی شان و شوکت کے بڑے قصے تھے، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ ان تمام قصوں سے واقف تھے۔ یہ قوم اپنی قوت اور وجاہت میں بھی لاجواب تھی، اور دور دراز تک ارد گرد کا علاقہ ان کے زیر نگی تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ اپنے ہر کام کے لیے انہوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے، اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو شرک کرنے سے منع کیا اور ایک خدا کی دعوت دی۔ ہر پیغمبر جو ہے جس دور میں بھی وہ اس دنیا میں آیا، اس کی سب سے جو پہلی جو اس کا جو پیام تھا، سب سے پہلا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، اس کا ایک ہی پیغام ہوتا تھا کہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ اور یوں جب اس شاندار قوم جو کہ بہت خوشحال بھی تھی اور بڑی شان والی قوم تھی، جب اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود نے ان کو جب اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو ان کا کیا رد عمل ہوا وہ یہاں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ فرمایا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، لیکن میں پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فاذكروا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب ہمیں ابھی پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے، اور اس قصے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں سے اس زمین کو پاک کر دیا تھا۔ اب صرف وہ فرما بردار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر بچے تھے، انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ ان کی نسل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ توحید کو بھولتے جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں تیز کرتا ہے، اور یوں شیطان ان کو سکھلا دیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کیا کرتا تھا کہ اسی قوم میں جو اس قوم کے آباء و اجداد گزرے ہوتے تھے، جو ان کے نیک لوگ گزرے ہوتے تھے، ان کے بت بناتا اور ان سے کہتا کہ اب وہ تو چلے گئے ہیں، ان کی پوجا کرو، ان سے مانگو، یہ تمہاری مدد کریں گے، اور یوں قوم جو ہے دھیرے دھیرے حق اور سچ کو فراموش کر دیتی اور شیطان کی پیروی اختیار کر لیتی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس قوم کو یاد کروا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت بخشی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سرزمین دی، وہ بہت خوشحال لوگ تھے اور شان و شوکت والی حکومت ان کو دی گئی تھی، لیکن اس تمام کو پانے کے بعد وہ کیا ہو گئے تھے؟ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اور یہاں ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے نبی ان کے پاس بھیجے، اپنے پیغمبر ان کے پاس بھیجے، اور ان کے پیغمبروں نے جب ان کو دعوت دی تو ان پیغمبروں کو وہی جواب ملا جو ہر دور میں اللہ کے پیغمبر کو ملتا ہے، اور یہی جواب، ایسے ہی جواب جو تھے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اہل مکہ سے مل رہے تھے۔ اور اب جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اسی کنڈیشن میں سے گزر رہے تھے۔ آپ کی قوم بھی ایسی ہی باتیں آپ کو سنا رہی تھی نا کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو ہم ہی میں سے ایک بندہ بنانا تھا، اللہ بناتا تو کوئی فرشتے اوپر سے بھیجتا یا کسی سردار کو بھیجتا۔ تو یہ واقعات تو پہلے بھی تھے، اور یہ واقعات جو ہیں یہ بعد میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہر پیغمبر کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی بندگی اختیار کریں اور ہمارے باپ دادا جنہیں پوجتے رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ بس جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب وہ نافرمانی اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ وہ پیغمبر کو چیلنج کر رہے ہیں۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین۔ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو چکا، مجھ سے ان ناموں پر کیوں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، سو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ قال قد وقع، کہا کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا وقع علیکم، واجب ہو گیا ہے تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، رجس عذاب و غضب اور غصہ۔
بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رجسن کا معنی ہے دل کی سیاہی جو انکار حق سے آئینہ دل پر تہ در تہ جمتی رہتی ہے اور اس کی فطری نورانیت اور صفائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب رجسن کے دو معنی ہمیں ملتے ہیں، ایک تو رجسن کا معنی ہے عذاب اور دوسرا یہ کہ ایسی گمراہی ان کے دلوں پر مسلط کر دی گئی جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے اور وہ ہر دن بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس دل ہی ایسی چیز ہے جو حق کو پہچانتی ہے، اور وہ دل جب غافل ہو جائے اور اس دل پر جب مہر لگ جائے اور اس دل پر جب سیاہی جمنی شروع ہو جائے تو پھر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جو اندھے دل ہیں ان کا انجام بالآخر خدا کا غضب ہی ہوتا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے رکھ لیے تھے؟ اسماء سے مراد وہ بت ہیں جن کی پرستش وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جن کو تم اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں صاحب لکھتے ہیں کہ قوم عاد اللہ کے وجود کے قائل تو تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، لیکن اپنے بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے یا مستحق عبادت ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک کا ساجی سمجھتے تھے، یعنی شریک سمجھتے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور وہ مومن نہیں تھے۔ قطعنا دابر الذین، یعنی جڑ سے کسی چیز کو ختم کر دینا، ایسا مہلک عذاب ان پر آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ایسا عذاب ان پر آیا۔ پھر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیغمبر کے جو ساتھی تھے ان سب کو اپنی رحمت سے بچا لیا، ان سب کو بچا لیا، اور جو جھٹلانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ وہ نیز تو نابود ہو گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برے طریقے سے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ آج سب سے پہلے ہم نے قوم نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کی اقوام کی نافرمانی، سرکشی، ان پیغمبروں کی دعوت اور ان قوموں کے عبرتناک انجام کے بارے میں پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور اب ایک اور قوم کا ذکر آ گیا، اس قوم کا نام تھا قوم سمود، اور اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس قوم کا مرکز جزیرہ عرب کے شمال مغربی جانب تھا، اور اس قوم کا جو پایہ تخت شہر تھا اس کا نام ہجر تھا۔ یہ قوم عاد قوم کی ایک شاخ تھی جو وہاں سے ترک وطن کر کے یہاں پر آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ان کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، سرسبز کھیت، شاداب باغات اپنی بہار دکھایا کرتے تھے، ان کی آبپاشی کے لیے نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن دولت کی فراوانی نے ان کے اخلاق کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا، اخلاقی بے راہ روی سے عقائد میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ بھی شرک
کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے قومی اور وطنی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو اپنی خاندانی برتری اور شخصی کردار کے باعث بڑے محترم اور معزز تھے۔ آپ کا شجرہ نسب علماء تاریخ نے بیان کیا ہے، اور آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا تھا۔ یہ ہو گیا اس قوم کا تعارف جس قوم کا نام تھا سمود، اور اس قوم کی جانب بھیجا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ یہ علاقہ جو ہے سمود کا جو علاقہ تھا، جن کا پایا تخت شہر ہجر تھا، یہ شہر مدینہ شریف سے میرا خیال ہے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اور آج بھی لوگ وہاں پر ان کھنڈرات کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی وہاں گئے، ہم نے بھی وہ پورا علاقہ وزٹ کیا، اور اس علاقے کی جو سرزمین ہے اس کی جو مٹی ہے اس کا رنگ بھی سرخ ہے، اور جو ہی اس علاقے کی حدود شروع ہوتی ہیں انسان کے دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ایک دفعہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں سے گزری، اور انہوں نے کچھ وہاں قیام کیا اس علاقے کے قریب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر رات بسر کرنے سے ان لوگوں کو منع کر دیا۔ آج بھی جب ہم لوگ جاتے ہیں تو جو اس علاقے کی حدود کے شروع ہونے سے پہلے جو ریسٹ ایریا آتا ہے وہاں پر لوگ رکتے ہیں، وہاں سے کھاتے پیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ یہی دی جاتی ہیں کہ آپ اگر اس علاقے کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے رات سے پہلے واپس آ جانا ہے، کیونکہ میرے آقا نے وہاں رات گزارنے کو منع فرمایا تھا۔ اور آج تو زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب سنا ہے کہ وہاں پر کچھ ٹورسٹ پلیس جو ہے اس کو ڈیولپ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال چند سال پہلے جب ہم نے وہاں کا وزٹ کیا تھا تو اس وقت کچھ تعمیرات ہو رہی تھیں، لیکن وہ جگہ واقعتاً ایسی ہے کہ جو ہی اس وادی کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں کی زمین کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور وہ جو عذاب کے اثرات ہیں وہ ابھی تک وہاں پر نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑوں پر، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اس قوم نے اندر محلات بنائے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑا پہاڑ انہوں نے بالکل ایلیفنٹ کی شیپ کا کاٹا ہوا ہے، اور انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ قوم، ان کے یا تو قد بہت بڑے تھے یا پھر وہ کوئی بہت مضبوط قسم کے لوگ تھے کہ جو اتنے بڑے بنجر سخت پہاڑوں کو اس مہارت سے وہ اس کی کٹنگ کرتے تھے، اور اس کے اندر وہ کس طرح سے رہائشیں اپنی اور بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ وہ جگہ آج بھی ٹورسٹ پلیس ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے، اور ایسی جگہوں پر جب بھی ہم جائیں ہمیں عبرت کے لیے جانا چاہیے۔ ہمیں وہاں اس جگہ کو مطلب سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ عبرت پکڑنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں ایسی جگہوں کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اور مدینہ شریف سے جب ہم اس علاقے تک آتے ہیں تو راستے میں اولا شہر آتا ہے، اس سے پہلے خیبر کا شہر آتا ہے۔ خیبر کا نیا شہر آباد ہو چکا ہے، لیکن خیبر کی جو پرانی بستی ہے اس کو اسی طرح اسی طرح اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ پرانے زمانے کی صحابہ کرام کے دور کی ایک پوری اولا شہر کے باہر ایک بستی ہے جو اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ نیا شہر بہت زبردست وہاں ڈیولپ ہوا ہے، لیکن آج بھی وہ بستی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ تو تھی تھوڑی سی ہسٹری کی باتیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے آ کے بھی اپنی قوم کو اسی طرح اللہ کا پیغام سنایا، اور ان سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اور پھر ان کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی نشانی اللہ سے طلب کرو، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی ان کی قوم کے لیے ایک اونٹنی کو نشانی مقرر کیا۔ ان کی جو اونٹنی تھی وہ ان کی نبوت کا معجزہ تھی۔ وہ پہاڑوں سے اونٹنی، پہاڑ کے اندر سے یعنی اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہوئی تھی، وہ ایک ایسی اونٹنی تھی جو کسی اپنی ماں کے بطن سے نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی۔ اور اس اونٹنی کے بارے میں
حضرت صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کو یہ اللہ کی نشانی سمجھ کر اس کو قبول کریں۔ اور اس اونٹنی کے لیے انہوں نے ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ پانی پیتے تھے، اور ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ اس دن وہ پانی پیے گی، اور ایک دن جو تھا وہ عوام الناس کے لیے مخصوص کیا گیا۔ وہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھی، اور اس معجزے کو دیکھ کر کہ یہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے اور سخت پہاڑ کے اندر سے یہ نکل کر آئی ہے، چلتی پھرتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے دل جھک جاتے اور وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرکشی کی راہ اپنائی۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس بدبخت کا نام قدار بن سالف جو ہے وہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس شخص نے اکیلے یا اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی بھی وہ لوگ سازش کرنے لگے، اور ان کی بے باکی کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو چیلنج کر دیا کہ اب تم جو عذاب کا وعدہ ہم سے کرتے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، تو لے آؤ اپنا عذاب جس سے تم ہر وقت ہمیں ڈراتے ہو۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر وہ پوری کی پوری بستی جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اس اونٹنی کا قصہ جو ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے تو آگے بھی آئے گا، 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے زمانے کا بدبخت ترین تھا وہ آدمی جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا، اور آنے والے زمانے کا بدبخت ترین آدمی وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی اشق الاولین آخر ناقت صالح و اشق الآخرین قاتلو کا، وہ قتل کرے گا آپ کو۔ یہ آقا نے کس سے کہا تھا؟ یہ مولا علی کو آقا نے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ بدبخت ہے وہ شخص پرانے زمانے میں جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور اگلے زمانے کا بدبخت وہ ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا۔ اور سمود نام کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح سے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو کہ تمہیں عاد کے بعد جان نشین بنایا، اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت بچاتے پھرو۔ ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ قوم عاد کی ایک شاخ تھی جو یہاں آ کر آباد ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا احسان جو کیا تھا اس کو یہاں ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے عاد کا جان نشین بنایا، اور تمہیں یہ زمین دی، یہ جگہ دی جہاں تم محل بناتے ہو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے غریبوں سے کہا جو ایمان لا چکے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح کو اس کے رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جو وہ لے کر آیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ متکبروں نے کہا جس پر تمہیں یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ فعقروا الناقة وعتوا
عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ پھر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے رسول ہو، ان کنت من المرسلین اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر چیلنج کیا پیغمبر کو کہ اگر تم رسول ہو تو لاؤ وہ عذاب۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس انہیں زلزلے نے آن پکڑا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کی قوم کے کچھ غریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، اور جو جتنے امیر تھے اور سردار تھے ان میں سے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا، اور انہی متکبر سرداروں نے آ کر پھر ان کے فالوورز کو جو کہ غریب لوگ تھے ان سے یہ سوال جواب کیے جو ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کا ان پر کوڑا برسا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دے دیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، در حقیقت وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ کس سے بچانا چاہتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرے گا یہاں پر اس کو انعام کیا ملے گا؟ اس کو سکون قلب ملے گا، اس کو دلی راحت نصیب ہوگی، اس کا دل غم سے اور حزن سے ملال سے پاک کر دیا جائے گا، وہ مطمئن رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں غم نہیں آتے، پریشانیاں اور بیماریاں نہیں آتی، سب کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن ان سب سے گزرنے کی ایک پازیٹیو انرجی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے کہ ہم ان سب مرحلوں میں سے گزرتے ہیں، دل جو ہے نا وہ غم سے نہیں بھرتا، دل میں انگزائٹی نہیں ہوتی، دل بے سکون نہیں ہوتا۔ اور ایسے میں اگر ہمیں ایمان والوں کا ساتھ نصیب ہو تو سونے پہ سہاگا۔ پھر کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا کوئی ساتھی اگر بیمار ہو گیا، ہمارا کوئی ساتھی کسی غم میں کسی پریشانی میں چلا گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یار میرے میں یہ پریشانی آ گئی ہے، دعا کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنے والوں پر غم آتے ہیں، لیکن ان غموں سے گزرنا اللہ ان لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ تھامے رکھتا ہے۔ جو غم ہے، جو حزن ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا دل سے ہوتا ہے تعلق۔ اگر آپ کا دل پرسکون ہے تو وہ غم، وہ پریشانی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، آپ کے درجات کو بلند کرتی ہے اور آپ کے رب کے ساتھ جو قربت کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، قوم کی بربادی کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو بعض کا خیال ہے کہ آپ نے ملک شام کا قصد کیا اور بعض کا یہ خیال ہے کہ آپ مکہ کی جانب تشریف لے گئے۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس شفیق اور مہربان نبی نے اپنے دلی قلق اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان مرے ہوئے سمودیوں کو یہ خطاب فرمایا تھا، جیسے جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا جس میں کفار مکہ کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر آپ نے فرمایا تھا اے ابو جہل، اے امیہ،
اے اتبا، اے شیبہ، میرے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ تم کہو تمہارے ساتھ ذلت و عذاب کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا؟ تو ایسے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ 3 دن کے مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا تھا ما انتم باسمع لما اقول منہم، میری گفتگو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بھی مرنے کے بعد قبر میں سنتا ہے۔ جب ایک کافر مرنے کے بعد آواز سن رہا ہے تو مومن کیسے ممکن ہے کہ مومن اپنی قبر میں نہ سنتا ہو؟ انہوں نے بھی اپنی قوم کو جب وہاں مردہ حالت میں پایا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ رخصت ہوتے وقت آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ بے شک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم تو پسند ہی نہیں کرتے اپنے خیر خواہوں کو، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس سے آگے جس پیغمبر کا واقعہ شروع ہونے والا ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس وقت اور ان کی قوم کے حالات کو پڑھیں گے تاکہ جب ہم یہ آیتیں پڑھیں تو پھر ہمیں اچھی سی ان آیتوں کی سمجھ آ سکے۔ قوم لوط جو ہے یہ دریائے اردن کی ترائی میں شام کی جانب آباد تھی اور ان کا پایہ تخت سدوم تھا۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز اور شاداب تھا، میلوں تک پھلدار درختوں کے باغات تھے، لیکن یہاں بسنے والی قوم بڑی بد خصلت اور بد کردار تھی۔ سرے محفل بدکاریاں کرتے تھے اور بجائے شرمانے کے اس پر فخر کرتے تھے۔ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لینا، اپنے مہمانوں کی ہر چیز چھین لینا ان کا پسندیدہ فعل تھا۔ ایسی گری ہوئی اور رذیل قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث کیا ان کا نام تھا لوط، اور لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران بن طارق تھا اور آپ کافی عرصہ تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معیت میں رہے تھے۔ بعد میں انہیں اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم لوط اخلاقی برائیوں میں اس حد تک گرفتار تھی اور ایسی اخلاقی برائی اس قوم میں موجود تھی جس کا ذکر ہمیں پہلے کسی اور قوم میں نہیں ملتا، یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدماشی کیا کرتے تھے اور اس میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس غیر طبعی فعل پر ٹوکا اور انہیں شرم دلائی کہ بے شرمو ڈوب مرو، برملا گناہ کرتے ہو، اور گناہ بھی ایسا جس کے موجد بھی تم خود ہو۔ خدا سے ڈرو اور حیا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ پر وہ لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ذرا دیکھو تو اس لوط کو اور اس کے چیلوں کو، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، اور ہم ایسے رجت پسند لوگوں کا وجود اپنے ترقی پسند معاشرے میں برداشت کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، اور انہوں نے بیک زبان ہو کر پیغمبر کی نافرمانی کی، نہ صرف نافرمانی کی بلکہ انہیں برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ وہ ان کی بستی سے نکل جائیں اور ہماری محفل عیش و طرب کو اپنے ان وعظوں سے بے لطف نہ کریں۔ اس ذلیل اور غلیظ فعل کو جس سے انسان کی عقل سلیم کو طبعی طور پر نفرت محسوس ہوتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل سدوم نے ہی اپنے لیے پسند نہیں کیا بلکہ یونان کے بڑے بڑے فلسفی بھی اس کو جائز اور پسندیدہ فعل شمار کیا کرتے تھے۔ تہذیب جدید کے موجد اور سرپرست اور بڑے بڑے دانشور اس فعل کو آج بھی قانونی طور پر جائز قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور کئی ممالک نے اسے قانونی طور پر جائز قرار دے بھی دیا ہے۔ اور اسلامی معاشرے کو اس اخلاقی پستی سے بچانے کے لیے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت سزا تجویز فرمائی ہے۔ اسلام میں اس جرم کی بہت ہی سخت سزا ہے۔
اور یہ جو حدیث میں ابھی بیان کر رہی ہوں، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی میں یہ فرمان عالی شان آقا کریم کا درج ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی جس کو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے اہل خلافت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں ایک ایسے مجرم کی سزا کے متعلق خط لکھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کیا اور مسئلہ پیش کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس مجرم کو تلوار سے قتل کر کے اس کی لاش جلا دی جائے۔ سب صحابہ کرام نے آپ کی تائید کی، چنانچہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی لکھا گیا اور انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دے تاکہ کسی کو آئندہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کی جرت ہی نہ ہو، اور یہ وہ قبیح عمل ہے جس کی اسلام میں اس قدر شدید جو ہے اتنی سخت سزا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی جلا دیا گیا، یعنی کہ اتنا قبیح عمل کہ اس شخص کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ بہت سخت سزا ہے اس عمل کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قبیح عمل ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ گناہ۔ اور یہ گناہ جو ہے کس نے کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ جب ہم پرانی قوموں کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی ایک گناہ تھا جو ان کے اندر نمایاں طور پر ایسے سرایت کر گیا کہ ان کی عادت بن گئی اور وہ اس گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے اترانے لگے، تو پھر اللہ کا ان پر قہر ٹوٹا، غضب آیا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو پتھروں سے مار دیا، پتھروں کی بارش برسی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو الٹ کر مار دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ حضرت صالح کی قوم نے، قوم عاد نے، قوم ثمود نے جو گناہ کیے، کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے شرک کیا، جو بھی کیا ان کی قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور اس قوم کو ایک برائی پھیلنے کے بعد عذاب بھیج دیا جاتا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جب ان برائیوں کو پڑھتے ہیں اور ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے گناہ ہمیں اپنی امت میں نظر آتے ہیں۔ ہمیں ناپ تول میں بھی کمی ہو رہی ہے، کاروبار تجارت میں ایمانداری نہیں ہے، اور قوم لوط والا گناہ جو ہے وہ بھی کس طرح، اس پر بھی استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مطلب یہ سب کچھ آج مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہ امت جو ہے آج تک بچی ہوئی ہے، ورنہ پہلے پرانی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ برائیوں میں گرفتار ہوتے تھے تو ایسا سخت عذاب آتا تھا کہ پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے آقا کی دعا کے صدقے کیا ہے کہ پوری امت، پوری قوم کو اس طرح سے صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جاتا۔ اگر کبھی کوئی سختی کا وقت آیا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو سزا ملی ہے، لیکن اجتماعی طور پر الحمدللہ اس امت پر اللہ نے درگزر کیا، معاف کیا اور رحم کیا ہے۔ اب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق مختصراً پڑھ لیا۔ اب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں جو بھی پڑھا ہے وہ ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں ہوگا تو ہمیں اس کی اچھی سی سمجھ آ جائے گی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم کو کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اور اس کی قوم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ یہی کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک بننا چاہتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا کہ وہ وہاں رہنے والوں میں رہ گئی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا، لیکن جو ان کی بیوی تھی وہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی، اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی، وہ ان کے اس بد فعل کو برا نہیں جانتی تھی، تو پھر کیا تھا کہ اس کی بیوی کو بھی انہی عذاب والوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر مہ برسایا، پھر دیکھیے گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی جانب اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، سو ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ آپ کا جو علاقہ تھا وہ مدین ایک شہر کا نام ہے جو آپ کا علاقہ تھا، جو بحر احمر کے کنارے کوہ طور کے جنوب مشرق کی طرف آباد تھا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہائش پذیر تھی۔ اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، اور یہ قوم ان کی نسل سے تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس بستی کا نام اپنے جد امجد کے نام پر رکھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، ان کی بستیاں وہاں تھیں جہاں جزیرہ نما عرب کی دو مشہور تجارتی شاہراہیں یعنی یمن سے شام اور عراق سے مصر جانے والی شاہراہیں آ کر ملتی تھیں، اس لیے ان کی حیثیت ایک مشہور تجارتی منڈی کی تھی جہاں آنے والے تجارتی قافلے اپنا سامان بیچتے بھی تھے اور اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے بھی تھے، اس لیے اہل مدین معاشی لحاظ سے بڑے خوشحال لوگ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کے تبلیغی وعظوں کا خلاصہ جو ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم دو خرابیوں میں مبتلا تھی اور آپ نے انہی کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں وقف کر دی تھی۔ ایک تو یہ، اگرچہ آپ کی قوم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا، لیکن دوسری مشرک قوموں سے میل جول کے باعث وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ سمجھایا کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بغیر کسی اور کی پرستش کرنا سخت نادانی ہے۔ اور دوسری خرابی جو ان میں جڑ پکڑ چکی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک تاجر پیشہ قوم ہونے کے باعث لین دین میں دھوکہ اور فریب سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ زیادہ کماؤ، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بڑی سے بڑی بے ایمانی اور فریب کاری کو جائز سمجھتے تھے۔ کم تولنا، کم ناپنا، نیز دوسرے لوگوں سے کوئی چیز خریدتے وقت ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت کم دینا ان کے نزدیک ہرگز معیوب عمل نہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں پر روکا اور منع کیا۔ اب ہم جتنی بھی قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں ان کی برائیوں کو ہم دیکھیں، جن برائیوں کی بنا پر ان پر عذاب آیا، اور ہم اپنی قوم کا انالیسس کریں تو بلیو کریں دل دہل جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں
جنہیں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کم ناپ تول کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول پر کمی کرتی ہے اللہ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ یہ آقا کی حدیث پاکہ مفہوم ہے، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور ہمیں اپنے حکمرانوں سے ہمیشہ بڑے شکوے رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کیوں کیے گئے ہیں۔ ہاں، یہ کہیں ایک چھوٹا سا دکاندار، کوئی ریڑی والا، وہ جو ڈنڈی مار کے تھوڑے سے پھل جو ہیں وہ کم دے دے گا اور ناپ تول میں کمی بیشی کرے گا، اور وہ دکاندار جو کسی سادہ لوح کو مطلب کسی چرب زبانی کی وجہ سے زیادہ لوٹ کر زیادہ پیسہ کما لے گا، تو یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کی سزائیں جب ملی تو پوری کی پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ تو یہ باتیں جب قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اور کسی بھی نافرمانی اور گناہ کو چھوٹا نہیں تصور کرنا چاہیے۔ نافرمانی نافرمانی ہے، جب فرد جرم عائد ہو گئی تو عائد ہو گئی۔ نافرمانی چھوٹی کیا بڑی کیا، یہ تو ہمارا اپنا تصور تھا کہ یہ چھوٹا یہ بڑا۔ ہاں، جب اللہ کی حدیں توڑی تو پھر کیوں توڑی، اس پر اللہ تعالیٰ برہم اور ناراض ضرور ہوتا ہے۔ جی، ہم نے مدین شہر کے بارے میں پڑھا کہ یہ کہاں واقع تھا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، سو ناپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ساری کی ساری اچھی باتیں اگر تم کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، جب تم کسی کو لوٹو گے تو کوئی تمہیں لوٹ لے گا۔ تو کیا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوتا ہے، اور جو کہ گناہ سے بچتا ہے، بچ کر نکل جاتا ہے، تو اس کا انعام بھی پھر اسی کو ملتا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک اور برائی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ اس راستے پر بیٹھ جاتے تھے جو راستہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قیام گاہ کی جانب جاتا تھا، اور جب کوئی شخص انہیں ادھر جاتا ہوا نظر آتا تو اس کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتے، اور آپ کے عقائد کو اس طرح پیش کرتے کہ یہ معلوم ہونے لگے کہ یہ عقائد تو سراسر باطل ہیں۔ اور ان کے اس پروپیگنڈا کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے بزید ہوتا تو پھر اسے ڈنڈے کے زور پر وہاں جانے سے روکتے۔ ان کے اس طرز عمل پر ان کو سرزش کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا چھوڑ دو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ اچھا، اس آیت کو جب ہم آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیں گے، اور اس آیت کو ہم مکہ مکرمہ میں اس وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھیں گے، تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بہت سارے پیغامات دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی شخص کہیں باہر سے آیا، کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، کوئی میلہ لگا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس میلے کے موقع پر جا کر پروپیگنڈا شروع کرتے تھے۔ کس لیے پروپیگنڈا شروع کرتے تھے؟ کہ کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، ان کی بات نہ سن لے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور اس کی بات اس نے سن لی،
تو پھر وہ ضرور ان کا گرویدہ ہو جائے گا۔ حق میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو سچے دل کے ساتھ حق کا طالب ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ حق پہچاننے کی قوت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا مہم اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، اور یہ پروپیگنڈا مہم آج بھی ہوتی ہے۔ آج کیسے ہوتی ہے؟ آج تو بڑا سمارٹ دور ہے نا، یہ تو وائی فائی کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ تو آج کوئی بھی اگر نیکی کا کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اگر کسی شخص کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو پوری کی پوری شیطان کی ٹیم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سوشل میڈیا پر پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک پورا گروہ جو ہے وہ اس کام میں بڑی مہارت کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ حق تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، رستے میں ہی روک لیا جائے۔ اور یہ کام ہر دور میں، ہر انداز میں، یعنی اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز میں یہ کبھی عمل جو ہے یہ ہوتا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی جو جڑی ہوئی بستیاں ہیں نا، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں، دیکھ لو وہ سارے نشان موجود ہیں، ان کو دیکھ کے عبرت پکڑو اور یہ بری حرکتیں چھوڑ دو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی ہے جو میرے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، پس صبر کیجیے جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 87، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر بھیجا گیا ہوں میں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا صبر کیجیے یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی ہمارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہی ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، کہ گویا جہاں دو گروہ بن جائیں، ایک ایمان قبول کر لے اور ایک گروہ جو ہے وہ یقیناً ایمان لا چکا ہے اور ہمیشہ اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، وہاں دو گروہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو پہچان کر قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو اس کو نہیں پہچانتا، یا اگر پہچانا تو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایسے میں پھر فساد، وہ جو فساد ہے اس کا فیصلہ فوری طور پر نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو، اور اس کا فیصلہ پھر اللہ کرتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ کیا خوب فیصلہ کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، بے شک سچ کہا میرے رب نے جو بہت عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ آج کا ہمارا درس قرآن مکمل ہوتا ہے۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم نے کیا تھا آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 87 تک۔ اب ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پس اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، تم پر ایک بڑے دن کے عذاب آنے سے میں ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم، میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں جہان کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے انہیں غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے تھے۔ اور قوم عاد کی طرف اس کے بیہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟
اس کی قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں لیکن میں اپنے پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب کہ تمہیں قوم نوح کے بعد جان نشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور ہمارے باپ دادا جنہیں پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ پس جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غصہ واقع ہو چکا، مجھ سے ان ناموں پر کیوں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، سو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ مومن نہیں تھے۔ اور سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح سے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آن پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب کہ تمہیں عاد کے بعد جان نشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی اور نرم زمین میں محل تم بناتے اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ پھر اس قوم کے متکبر سرداروں نے غریبوں سے کہا جو ایمان لا چکے تھے کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح کو اس کے رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جو وہ لے کر آیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ متکبروں نے کہا جس پر تمہیں یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ پھر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم رسول ہو۔ پس انہیں زلزلے نے آن پکڑا اور پھر صبح کو وہ اپنے ہی گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمایا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم کو کہا تم ایسی بھی یہی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے ایسی جہان میں کسی نے نہیں کی، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور اس کی قوم نے کوئی جواب نہیں دیا مگر یہی کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا کہ وہ وہاں رہنے والوں میں رہ گئی اور ہم نے ان پر میم برسایا۔ پھر دیکھیے گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، سو ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی ہے جو میرے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی پس صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس قرآن مکمل ہوا اور ہمارا 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ۔